ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. ولا لام کے ساتھ الف مدار ہے تو اس کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. تلبسوا الحق سین کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. قاف کے اوپر مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. بالباطل با کے ساتھ الف مدار ہے تو اس کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. وتکتموا الحق کاف کے اندر قلقلہ نہیں ہوگا. یہ موٹا قاف کے اندر صرف قلقلہ ہوتا ہے، باریک کاف کے اندر قلقلہ نہیں کرتے، تو اس لیے ہم یہاں پر اس کو آرام سے نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. تک نہیں کرنا ہم نے. وتکتموا الحق قاف کے اوپر مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر بھی سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. وَأَنتُمْ نون کے بعد تا آ رہی ہے، نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے تو یہاں پر اخفامال غنہ والا قاعدہ ہوگا، یعنی یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. تعلمون عین کے بعد واضح ہونی چاہیے، میم کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، اس کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے. اب میرے ساتھ پڑھیے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. اب اس کا ترجمہ کریں گے. ولا اور نہ، تلبسو تم ملاؤ، الحق حق کو، بالباطلی ساتھ باطل کے، وتکتمو اور نہ تم چھپاؤ، الحق حق کو، وانتم حالانکہ تم تعلمون تم علم رکھتے ہو. اب اس کی تفسیر کریں گے. اس آیت میں سب سے پہلے کافر بننے سے مراد یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا. اس کے برعکس اگر تم ان کے ساتھ کفر کرتے ہو تو تم پہلے کافر ہوئے جو جانتے بوجھتے ہوئے کفر کر رہے ہو. اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اس سے پہلے مشرکین مکہ نے جو کفر کیا تھا وہ جہالت کی وجہ سے تھا، اس لیے کہ کفار مکہ نے ان سے پہلے کفر کیا تھا. ولا تشترو اس سے مراد دنیائی مفاد کے لیے آیت الہی کو چھپانا ہے. یہ مسلم قاعدہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں. دوسرے مقامات پر اللہ کی آیات کے بدلے کم قیمت خریدنے کا ذکر یہاں آیا ہے. اس کی وضاحت بھی موجود ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. اولئک الذین اشربوا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آنکھ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، عذاب کو بخشش کے بدلے خریدا، سو وہ آنکھ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں. اور سورہ آل عمران میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے اور اسے نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لی، سو برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں. دنیا کے خاطر احکام الہی کو بدلنا بھی اس میں شامل ہے. وہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں جو رشوت لے کر غلط فتویٰ دیتے ہیں. اس آیت کا تعلیم کتاب کی اجرت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ اجرت کسی غلط کام پر نہیں بلکہ ایک نہایت پاکیزہ محنت پر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. سب سے زیادہ حق چیز جس پر تم اجرت لے وہ اللہ کی کتاب. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف دم کی اجرت ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صورتوں کی تعلیم کے بدلے ایک صحابی سے ایک خاتون کا نکاح کر دیا تھا. وہاں دم کی تعویل کیسے ہوگی؟ جن حضرات نے قرآن حدیث کی تعلیم پر اجرت منع کی تھی ان کے نام لیواؤں نے یہ کہہ کر تنخواہ لینا شروع کر دی ہے کہ آج کل قرآن و حدیث کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے، ورنہ مدارس اور مساجد ویران ہو جائیں گی. حقیقت یہ ہے کہ آج کل ہی نہیں، ہمیشہ سے یہ اجرت حلال تھی، بلکہ بہترین محنت اور بہترین اجرت تھی، اور ہے اس کا قرآن بیچنے سے کوئی تعلق نہیں. تھوڑی قیمت کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ قیمت لے لو، بلکہ یہ ہے کہ آیت الہی کے بدلے پوری دنیا بھی ملے تو متاع قلیل ہے. فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، کہہ دو دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے. اگلے فقرے میں انہیں ان کی دوسری بری خصلت سے روکا جاتا ہے. ان کی عادت تھی کہ وہ باطل کو حق کا رنگ دے کر پیش کرتے تھے اور سچائی کو چھپاتے تھے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اسلامی معاشرے کے اندر فکری انتشار پیدا ہو اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کا ایک طوفان کھڑا ہو جائے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. یہودیوں نے ہر موقع اور ہر مناسبت میں سے حق کو چھپایا، اس میں باطل کی رنگ آمیزی کی، اور جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے انسانیت کو دھوکہ دینے کی پوری کوشش کی. اس لیے قرآن پاک نے بار بار ان کی سخت
اور عادت کی تفاصیل کو بیان کیا۔ وہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی جماعت میں ہمیشہ فتنے اور اضطرابات پیدا کرتے رہتے تھے، انتشار پیدا کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ ان کے اس کردار کی کئی مثالیں اسی صورت میں آگے انشاءاللہ بیان کی گئی ہیں۔